لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمنافقين لا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا آني بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عنزة البطين وباب اليقين وحبل الله المتين والشافع يوم الدين والمصلي 51 ثم الصلاة والسلام على إمام التقى وابن عم المصطفى شقيق نبي المجتبى ليث الثرى غيث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى ثم الصلاة والسلام على إمام مكي مدني قرشي لوذعي أريحي مولوی طالبی قرشی ولی وسیع علی ثم الصلاة والسلام على جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن عم الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول ثم الصلاة والسلام على صاحب القبلتين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين وارث المشعرين الذي لم يشرك بالله طرفة عين ابو الحسن والحسين ثم الصلاة والسلام على باب الامن والامان كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی شبیر و شبر صاحب ساقی حوض الکوثر حامل بابن الخیبر قاسم طوبہ و سقر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری اما بعد ثم الصلاة والسلام على سیدت الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ والہانیۃ بالعبادہ والسماویۃ بالزہادہ راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبی الذي ينزل في شأنها وشأن زوجها سورتها الأداء أعني فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أما بعد لعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وخصوصا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء بلندترین صلوات پڑھ دی اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وفی مقام اخری قال رسول اللہ ان اللہ لا يعذب هذا القوم الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق في فضل علی بلندترین صلوات پڑھ لیجئے سامعین گرامی قدر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے بلکہ آدم کی پہلی سانس سے لے کر اس کائنات میں موجود آخری بندے کی آخری ہچکی تک بھی
ایک سجدے میں زندگی گزار دے پھر بھی جو علی عطا کیا ہے نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آبیدار ہے، میں آج منزل بڑھانا چاہتا ہوں۔ رسول گرامی قدر کی ایک حدیث پڑھی، اس سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، لکھا شیخ مفید نے، شیخ مفید نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يعذب هذا القوم الا بذنوب العلماء، کہ میری امت پہ ایک دور آئے گا جب پروردگار عذاب نازل کرے گا، میری امت سے امتحان لے گا، میری امت پہ پریشانیاں آئیں گی، میری امت کو پروردگار آزمائشوں میں مبتلا کرے گا، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی۔ رسول فرماتے ہیں اس میں لوگوں کا اپنا ذاتی عمل بھی ہے، الا بذنوب العلماء، لیکن میری امت پہ عذاب کا بڑا سبب میری امت کے علماء ہیں۔ بیدار رہیے گا، میری امت کے علماء میری ہی امت پہ عذاب کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کسی محفل میں آپ علماء کے فضائل پڑھتے ہیں کہ میری امت کے علماء، یہاں تک احادیث ہے، اس کے مصداق تو بعد میں معین کریں گے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اگر کعبے کی زیارت کو نہ جا سکو تو عالم کی زیارت کر لو، کبھی آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری محفلوں کو چھوڑ کر ایک عالم کی محفل میں بیٹھا کرو۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم میری امت پہ عذاب کا سبب ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تضاد ہے آپ کی باتوں میں۔ رسول اللہ نے کہا، میں نے کب ہر عالم کی بات کی ہے؟ بیدار رہیے گا، میں نے کب ہر عالم کی بات کی ہے کہ میری امت پہ عذاب کا سبب بنے گا؟ پھر یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ عالم کون سے ہوں گے جن کی وجہ سے امتوں پہ عذاب آئے گا؟ رسول فرماتے ہیں ایک دور ہوگا جب علماء دین کی تبلیغ بھرپور طریقے سے کریں گے، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہوں تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہر دروازے پہ دق الباب دے کے کہیں گے اللہ لے لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دین کی تبلیغ کریں گے، نماز کی تبلیغ کریں گے، روزہ کی تبلیغ کریں گے، حج کی تبلیغ کریں گے۔ شیخ مفید رسول اللہ کی یہ حدیث نہ لکھتے میں بھی بیان نہ کرتا، کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہیں گے اللہ لے لو، اللہ لے لو، دین لے لو، الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق فی فضل علی۔ ویسے جب اللہ کی بات آئے گی گلے پھاڑ پھاڑ کے بولیں گے، اور جب علی کے فضائل کی بات آئے گی زبان پہ چھالے پڑ جائیں گے۔ میری امت کے وہ علماء جو علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے زبان میں لکنت محسوس کرے، سمجھ لینا یہ عالم نہیں، اللہ کے عذاب کو بلا رہا ہے۔ الذین یکتمون الحق فی فضل علی، علی کے فضائل کو چھپاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی پھر دعا کرتا ہوں پروردگار میرا شمار ان میں نہ کرے جو علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ اسی انداز سے ہم نے کہا، پھر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علماء جو عذاب منگوائیں گے ان پہ خدا کی لعنت ہو، تو ہم تو یہ عذاب نہیں جھیل سکتے، اس لیے ہم کھل کے علی پڑھیں گے، ہم بیان کریں گے، ہر جگہ پہ بتائیں گے یا علی مدد، اور شرمایا نہ کیجئے یا علی کہتے ہوئے۔ جنہوں نے صحابہ سے دین لینا ہے، امام احمد بن حنبل سے جنہوں نے دین لینا ہے، جنہوں نے صحابہ سے دین لینا ہے، 70 مقامات پہ حضرت عمر خلیفہ دوم نے کہا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ 70 دفعہ کہا ہے، کیوں یا عمر؟ آپ نے 70 دفعہ یہ کیوں کہا ہے؟ 70 کے 70 علماء اہل سنت کے حوالے میرا کام ہے۔ 70 دفعہ کہا ہے اگر علی کی مدد نہ ہوتی میں ہلاک ہو گیا ہوتا، میں مشکل میں تھا، علی نے بچایا نہ ہوتا، ہلاکت میرا مقدر تھی، میں برباد ہو گیا تھا، یہ علی نے بچا لیا۔ علی نے ہر موقع پہ مدد کی،
علی نے ہر موڑ پہ مدد کی. لوگ سوال ہم سے کرتے تھے، اگر ہمیں نہ آتا ہو ہم علی سے پوچھتے تھے. سامعین گرامی قدر، تو مجھے کہنے دو نا ہم پہ یا علی مدد کہنے پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ. دین صحابہ سے ہی لے لو، 70 دفعہ تو حضرت عمر نے کہا ہے یا علی مدد. 70 حوالے علماء اہل سنت کے. حضرت عمر نے کہا علی کی مدد نے بچا لیا. امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ریاض سعودیہ سے چھپ چکی ہے، جس نے دیکھنا عربی میں موجود ہے. صفحہ نمبر 167 جب ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا یا ابت ما تقول فی التفضیل، آپ بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، حوالہ میں دے چکا ہوں، ریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب سے چھپ چکی ہے، یہاں پہ بھی مل جاتی ہے، پریشان نہ ہوئیے. جب بیٹے نے سوال کیا یا ابتے ما تقول فی التفضیل، فضیلت میں معیار کیا ہے، سب سے افضل کون؟ ان کا جواب ہے، میرا نہیں. فی الخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، خلافت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں. امام احمد بن حنبل کا بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے فَإِنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، بابا آپ نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا بیٹا سوال پھر کرو. سوال کیا بابا صحابہ میں سے افضل کون ہے؟ کہا اِنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احد. بیٹا سوال صحابہ کا کرتا ہے، پوچھتا علی کا ہے، لا یقاس بہم احد. ایک بات ذہن میں رکھ لے، صحابہ اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں. لا یقاس بہم احد. کبھی بھی علی کے مقابلے میں کسی کا نہ سوچنا، کیونکہ در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں. جو قرآن کی آیتوں کو اترنے کے بعد پڑھ کے عمل کریں وہ صحابہ ہیں، اور جو عمل کرے آیتیں اتر جائیں وہ علی ہے. علی چلے اپنے رہوار پہ دلدل کو ایڑ لگائیں والعادیات ضبحا. علی چلے تو قرآن کی آیت، علی بولے تو قرآن کی آیت، علی سو جائے میں یشری قرآن کی آیت، علی کھائیں تو قرآن کی آیت، علی کھلا دیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیتیں. میں تو یہ کہتا ہوں نا علی سے مقابلے کرتے ہو، ارے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو نزول قرآن سے پہلے کعبے کے اندر کہیں یا رسول اللہ بتائیے توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، وہ علی ہوتا ہے. تو مجھے کہنے دو نا قرآن پڑھ کے عمل کرنے والے اور ہیں، علی بولے اللہ قرآن لکھ دے وہ اور ہے. علی بولے والعادیات ضبحا. قسم ہے اس راہوار کی، اس کے ان قدموں کی، جب وہ دوڑتا ہے تو قدموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اسد اللہ بیٹھا ہو تو چنگاریاں نہ نکلیں. یہ علی کے وجود کا کرم ہے. علی کسی کو ٹھنڈک دیتا ہے، اور آج بھی کسی کے دل سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. خدا تو حشر میں جلائے گا، ہم نام علی لے لے کے یہیں پہ تمہیں جلائیں گے. ہم نہیں چھوڑ سکتے علی کا در، کبھی علی کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ علی کو چھوڑنے کا مطلب ہے غیرت چھوڑ دیں. نہیں آپ تک میں نہیں سمجھا پایا. علی کو چھوڑنے کا مطلب ہے علم چھوڑ دیں. علی کو چھوڑنے کا مطلب ہے حمیت چھوڑ دیں.
علی کو چھوڑنے کا مطلب ہے شرافت چھوڑنے. پھر بات آ گئی ہے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، پھر کہہ رہا ہوں بار بار مجھے شیعوں میں بھی بتانا پڑتا ہے، حوالے کی ذمہ داری ہماری ہے. کہا جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر سے سوال ہوا. کہا شریف ہی جا سکتا ہے، کوئی شریف ہی جنت جائے گا. پھر کہا کہ بتائیے یہ شرافت مکمل کیسے ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں؟ حضرت عمر کا جملہ ہے، اگر جملہ نہ ہو تو ہماری جان حاضر ہے. قال لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ لے. لا یتم الشرف. اب شرف کسے کہتے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں. منجد والے نے 3 معنی لکھے ہیں شرف کے، اختصار سے چلیں بتاتے ہیں. میں ہر بات پہ نکل گیا تو باتیں دور ہو جائیں گی. کہ شرف عزت کو کہتے ہیں، شرف بزرگی کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر بتا رہے ہیں نا، اگر بزرگی چاہیے تو بھی علی کا دروازہ، اگر عزت چاہیے تو علی کا دروازہ. ہمیں بتائیے کہ علی کے گھر کا بچہ بھی کسی دروازے پہ کچھ پوچھنے گیا ہو اور کسی کے گھر کا بڑا بھی علی کے در پہ نہ آیا ہو. تھکے بیٹھے ہیں میرے خیال سے. چلے بیدار ہیں تو ہم ایک جملہ بڑھاتے ہیں. جہاں جہاں آپ کی معرفت بلند ہوتی جائے گی پھر ہم بھی مطالب کے موتی آپ کو چن چن کے دیتے جائیں گے. مسئلہ ہمارے شیعوں کے ساتھ بھی ہے، میں زیادہ شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں. اب ہم نے علی کی فضیلت پڑھی، فتویٰ لگ گیا، ہم نے تو نہیں سنا، یہ حدیث کہاں سے پڑھ دی؟ اعتراض ہوتے ہیں، شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا پڑھ دیا، ہم نے نہیں سنا. رسول فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے علی پڑھا ہی نہیں ہے. جنگ خیبر سے پلٹتے ہوئے کہا تھا لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ما قالت النصارى فی المسیح ابن مریم، کہ لوگوں نے جو عیسیٰ کو کہہ دیا تھا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا لوگ تجھے اللہ کہیں، میں وہ علی پڑھتا. رسول اللہ مکمل علی نہیں پڑھ سکے، ہماری کیا اوقات ہے؟ نہیں پڑھا گیا، پورا علی نہیں پڑھا گیا. ہم نے سمجھنا ہے جتنا ہمارا ظرف ہے. کیوں فتویٰ لگ جاتا ہے ہم پہ؟ شیعوں کا قصور نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ممبر پہ ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں، سوالات پہ سوالات ہوتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو مطمئن کریں، ہم اپنے بھائیوں کو مطمئن کریں. ہم تو دونوں کتابوں سے پڑھتے ہیں. جس طرح میں نے امام احمد بن حنبل کی کتاب سے پڑھا، انہوں نے کہا کہ خلافت میں افضل یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے میں نے امام احمد بن حنبل کی کتاب سے پڑھا. جب جناب سیدہ کی عظمت پڑھی تو کہا کہ صحیح بخاری والے نے یہ لکھا ہے. جب امام حسین کی عظمت پڑھی تو سنن ابن ماجہ والے نے یہ لکھا ہے. ہمارے خطباء علماء اتنا صحیح بخاری اور مسلم سے احادیث پڑھتے ہیں، اتنی فضیلتیں پڑھی. میں ایک اور بات سمجھاؤں اسی سے ذہن، اگر کسی ہندو سے مناظرہ ہو تو کیا ہم کہیں گے شیخ مفید نے لکھا ہے؟ ہم کہیں گے تمہاری گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہارے رگ وید میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری سام وید میں یہ لکھا ہوا ہے. جب کسی عیسائی سے مناظرہ ہوگا تو قرآن پیش کریں گے، ان کی کتاب پیش کی جاتی ہے. یہی ہم کرتے ہیں. جس کو حسین کی عصمت پہ، علی کی عصمت پہ اعتراض ہے، دشمنی میں شاید نہیں کرتے، بھولے ہیں، ہم نے سمجھانا ہے. ہم بخاری پیش کر دیتے ہیں، ہم سنن ابن ماجہ پیش کر دیتے ہیں. اتنا بخاری سے علی پڑھا گیا، اب انہیں بخاری والا علی پسند آتا ہے، ابو ذر و سلیمان والا پسند نہیں آتا. ہم اپنے شیعوں میں پڑھ دیں، بتاؤں کہ سلمان و ابو ذر کی نظر میں کیا ہے علی؟ ایک دفعہ مل کے کوئی جوان پھر نعرہ سنا دے. مسجد نبوی
ابو ذر والا علی سن لیجئے تھوڑی دیر. مسجد نبوی، نماز پڑھنے والے صحابہ کرام، وہ مسجد جہاں ایک رکعت پڑھنا 1000 رکعتوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. کان الناس یصلون وابو ذر ينظر الى وجه علی. اس مسجد میں سارے لوگ نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ذر اطمینان سے بیٹھا علی دیکھ رہا ہے. پچھلے محلے والوں تک بھی بات پہنچ رہی ہے. قال الناس یصلون وابو ذر ينظر الى وجه علی. ابو ذر علی کو یہ ٹک ٹکی باندھ کے جسے کہتے ہیں، بس یوں ہاتھ رکھ کے کسی نے آ کے کہا ابو ذر نماز پڑھ لو عبادت ہو جائے گی. کہا ہو سکتا ہے اور کسی کی عبادت نہ ہو، صرف ابو ذر عبادت کر رہا ہو. ممکن ہے کسی کی عبادت نہ ہو، ابو ذر عبادت کر رہا ہو. ابو ذر نے 4 حدیثیں پڑھی ایک ہی وقت میں. کہا قال رسول اللہ النظر الى الکعبۃ عبادہ. قال رسول اللہ النظر الى الوالدین برأفۃ ورحمۃ عبادہ. قال رسول اللہ النظر الى المصحف عبادہ. قال رسول اللہ النظر الى وجہ علی عبادہ. ابو ذر 4 حدیثیں کیوں پڑھی؟ یہ حدیث پڑھی کہ رسول نے کہا نظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. اس کا کیا تعلق سوال سے؟ دوسری حدیث النظر الی الوالدین برأفۃ ورحمۃ عبادہ، اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اب میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو اپنے اوپر بھی لاگو کیجئے گا. اپنے والدین کو حقارت کی نظر سے نہیں، بوڑھے والدین کو رحمت و محبت کی نظر سے دیکھنا ہے. یہ ابو ذر کا سلیقہ ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، اور پھر کہا نظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت اور علی کو دیکھنا عبادت. یہ 4 حدیثیں کیوں پڑھی؟ میں نے سوچا مشکل بات ہے، پھر بکھر والوں چھوڑ نہ جانا. 4 حدیثیں ابو ذر نے پڑھی، 4 میں نے سوچا تو خود آ گئی کہ ابو ذر یہ کیوں پڑھ رہا ہے. ابو ذر پڑھ رہا ہے کعبہ دیکھنا عبادت ہے. رسول نے فرمایا یا علی مثلک کمثل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. ابو ذر علی نہیں کعبہ دیکھ رہا ہے. ابو ذر نے کہا باپ کو دیکھنا عبادت ہے. میں نے کہا رسول کی حدیث ہے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ابو ذر نے کہا قرآن دیکھنا عبادت ہے. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی تو بولتا قرآن ہے. چوتھی حدیث علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو مجھے سمجھ آیا ابو ذر زمانے کو بتا رہا ہے تم ایک عبادت کرو، میں 4 عبادتیں کر رہا ہوں. کیوں؟ میرا علی بھی علی ہے، میرا کعبہ بھی علی ہے، میرا قرآن بھی علی ہے، میرا بابا بھی علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مدد بلندتر صلوات. انا و علی ابوا ھذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. ابو ذر نے کہا میں عبادت در عبادت در عبادت در عبادت کر رہا ہوں. یہ بھی ابو ذر نے علی سے سیکھا تھا، عبادت در عبادت کرنا. لوگ ایک عبادت کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا کہ علی کو کیسے پتا چلا کہ سائل آ گیا ہے، انگوٹھی دے دی؟ علی تو نماز پڑھ رہے تھے. کم عقلو علی سمجھو، علی سے نہیں مانگ رہا تھا. جب علی سے مانگا تھا، مسجد والوں سے مانگا تھا، سارے نماز پڑھ رہے تھے، باقیوں نے سنا، علی نے سنا بھی نہیں. علی ایسے مشغول فی الصلاۃ تھے
علی کو پتہ نہیں چلا کون کیا مانگ رہا ہے. جب ادھر مانگا ادھر سے ٹکرا کے آواز علی کے پاس آئی. علی نے ہاتھ بڑھا دیا. ان کا رابطہ پروردگار سے ہے. علی اللہ سے عشق کرتا ہے, علی اللہ سے محبت کرتا ہے. اور کہا تھا علی نے کہ میری ساری فضیلتیں ایک طرف, کفا بفخرا ان تکون علی ربا, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. میری عزت کے لیے کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. اب بے خدا ہے علی, خدا نہیں ہے. علی کو خدا کی قسم خدا نہ کہیے, خدا سے جدا کہیے. باقی جتنے معجزات بندہ سوچ سکتا ہے وہ علی کے در پہ کنیزی کرتا نظر آتا ہے. کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو علی کے پاس نہ ہو, کوئی علم ایسا نہیں ہے جو علی کے در پہ نہ ہو. میں نے پہلے بیان کی علی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے. جب دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے علی کے دروازے پہ آتی, کہنا پڑتا لولا علی لہلک انا, علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. کوئی کہتے اقیلونی اقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب, مجھ سے سوال کیا پوچھتے ہو جبکہ بتانے کے لیے علی ہے. کوئی کہتا لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن, پروردگار جتنے مشکل سوال لوگ کرتے ہیں اگر علی نہ ہو تو ہمیں بھی موت دے دینا, علی نہ ہو تو ہمیں بھی موت دینا. یہ تاریخ نے کہا ہے. علی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا. انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو آگے بڑھائیں گے علم کی. علی علم المنایا کا عالم ہے, علم البلایا کا عالم ہے, علم جمادات کا عالم ہے, علم نباتات کا عالم ہے, علم عنکبوتیات کا عالم ہے. ہم جسے پڑھیں اسے علم کہتے ہیں, علم جس کے وجود سے پھیلے اسے علی کہتے ہیں. منبع ہے علی, منبع. علی عالم نہیں عین علم ہے. کاش کے لوگ یہ بات سمجھیں. علی عالم نہیں, علی عین علم ہے. علی کے وجود سے علم پھیلتے ہیں. علم نحو کا بانی علی ہے, علم کلام کا بانی علی ہے. کبھی اس پہ بھی گفتگو اور ہم نے تو کی ہے کہ کتنے علم آج جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا فاؤنڈر بانی علی ابن ابی طالب ہے. علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جب زمانے والوں نے لکھا تو صرف علی پہ لکھا. میں نے کل بیان کیا کہ عزاداری پیسے لے کے کرتے ہیں, کتابیں پیسے دے کے لکھواتے ہیں, تم بھی پیسے دے کے لکھوا لو. نہیں, صرف علی, ہر مذہب علی, ہر فرقہ علی, سکھ علی, یہودی علی. کتنے شعر ہیں جو آپ کو مل جائیں گے جو سکھوں نے علی پہ لکھے ہیں, کسی اور پہ نہیں لکھے. اگر علی کے دشمنوں کی تعریف والے ڈھونڈو گے تو مشرک نہیں صرف مسلمان ملیں گے. یہ کم ظرفی ہے, یہ ڈوبنے کا مقام ہے کہ غیر مسلم اور مشرک صرف علی کی تعریف, حسین و حسن و باقر و صادق کی تعریف, یزید کی تعریف کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں ملے گا. ملے گا تو کوئی مفتی ملے گا, ملے گا تو کوئی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ملے گا. لعنت ہو ان لوگوں پہ, اور بے شمار لعنت ہو. کیوں علی پہ لکھا جاتا ہے؟ علی نے اسلام کمایا نہیں بچایا ہے. لوگوں نے اسلام سے اپنے گھر بھرے ہیں, علی نے اپنا بھرا گھر اسلام کے لیے خالی کر دیا ہے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے اور چہروں کی رنگت بدل گئی ہے. میں پھر ہر مجلس کا آغاز اسی سے کرتا ہوں. جتنے سید ہیں کم از کم وہ دھاڑے مار کے روئیں. اس گھرانے کی ہر شخصیت کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا.
آوازیں بلند ہو گئی ہیں. خدا کی قسم بی بی سیدہ کی نگاہ میں میری مجلس مقبول ہے. اپنے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے آج اس کی مصیبت کے جملے پڑھوں جو 18 برس کی عمر میں کہتی تھی اللہم اجل وفاتی، پروردگار زہرا کو موت دے دے. شرمندہ نہ ہوئیے گا، آج میرا دل ہے میں محمد کی بیٹی کے تھوڑے سے دکھ پڑھوں. جب ہم کربلا سے آتے ہیں مولا حسین کی قبر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. حسین کی قبر ہے اور جس کے گھر حسن و حسین رہتے ہیں وہ کہتی ہے پروردگار اب میں تھک گئی ہوں. سینہ پیارا نہ کیجیے گا. پھر ایک جملہ کہتا ہوں، سینہ پیارا نہ کیجیے. آپ سینے پہ ماتم کریں گے، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں جب آدھی رات اٹھتا تھا میں دیکھتا تھا میری ماں فاطمہ زہرا سونا چاہتی ہے، میری ماں سو نہیں پاتی. کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا، کیوں نہیں سو پاتی تھی؟ آدھی رات کو میں اٹھ کے دیکھتا تھا میری ماں کبھی لیٹنا چاہتی تھی لیکن لیٹ نہیں پاتی تھی، میری ماں کبھی دائیں لیٹنا چاہتی تھی لیٹ نہیں پاتی تھی. پوچھے نا کوئی امام زمانہ سے کیوں فاطمہ زہرا سو نہیں پاتی تھی، رو کے یہی جواب دیں گے کیسے سوتی بنت پیغمبر، لیٹنا چاہتی تھی، پشت پہ تازیانوں کے زخم نہیں سونے دیتے، دائیں لیٹنا چاہتی تھی، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں زہرا کو سونے نہیں دیتی. بیت اللہ وحید خراسانی پڑھتے ہیں بعد از فاطمہ، بعد از وفات پیغمبر فاطمہ فاطمہ نبوت. یقیناً گرمی ہے، آوازیں بلند رکھیے گا. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، اتنا مارا ہے میری ہمت نہیں ہے میں بیان کر سکوں. لکھا ہے علماء نے معصوم کہا کرتے تھے اتنا مارا ہے بعد از وفات پیغمبر فاطمہ فاطمہ نبوت بل فاطمہ سایہ بود. اتنی کمزور ہو گئی تھی محمد کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ نہ رہی ایک سائے کی مانند ہو کے رہ گئی. سمجھا کے پڑھوں گا، مجھے آج جلدی نہیں ہے. رسول اللہ کا ایک صحابی کہتے ہیں میں جنت البقیع جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت جنت البقیع کی دیوار کا سہارا لیتی ہے، بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی ہے. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ بی بی ہے کون جو پردے میں لپٹی ہوئی ہے. میں پہچان نہیں پایا. اس وقت میں مر گیا ہوتا جب میں نے دیکھا وہ عورت رسول کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے بابا تجھ پہ فاطمہ کا سلام ہو. کہا میں مر گیا ہوتا. اتنی کمزور ہو گئی محمد کی بیٹی، اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی منہ کے بل زمین پہ گر جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے قدم فاطمہ دربار آئی تھی، آج بھی دربار رلا رہا ہے امام زمانہ کو. میں نے لفظ کہہ دیا آپ نے آسانی سے سن لیا. یوں علی کا گھر ہے، چند قدموں پہ مسجد نبوی ہے. 5 قدم 7 قدم یا 10 قدم ایک دروازے سے مسجد نبوی میں جانا ہے فاطمہ زہرا نے. میں کیا کہوں فاطمہ کی غربت کے بارے میں، چند قدموں نے فاطمہ سے جوانی چھین لی. پھلٹ گئی، نماز پڑھنے لگی. بی بی زینب دوڑی، سائلہ میری ماں کا مصلی ہے. بال ہٹا کے کہا زینب پہچان فاطمہ اجڑ کے آ گئی ہے. اللہ اکبر. سر پیٹیے گا فاطمہ کی غربت پہ. امام زمانہ رو رہے ہیں. آئی دربار میں، چپ کھڑی ہے رسول کی بیٹی، بول نہیں پا رہی. اللہ اکبر. یا سیدہ بی بی کچھ مانگ نہیں رہی، چپ کھڑی ہے. کیسے سمجھاؤں اگر شاعر کے یہ جملے نہ ہوتے. مسجد کی اوٹ میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو، بطول کو مانگنا نہیں آتا تھا. پیش کی سند لے لیجئے سانسن. بی بی کی شہادت بڑی مظلوم شہادت ہے. پیش کی سند بہار کی روایت ہے اور کتابوں کی روایت ہے کہ فاطمہ
تیری صداقت کے لیے ہمیں گواہ چاہیے۔ اللہ اکبر، چیخیں نکل گئی مومنوں کی۔ جملہ کہوں، فاطمہ ہمیں کیسے پتا چلے تو جھوٹ نہیں بول رہی؟ تڑپتے کہا مجھے حق دو نہ دو واللہ ما اقول غلطا، فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ فاطمہ زہرا کو حق نہیں ملا، وہ سند کے ٹکڑے پھاڑ کے زمین پہ پھینکے گئے۔ سب سے پہلے اپنے بابا کی قبر پہ آئی، باقیتن وسائلتن وقائمتن، کہا بابا تیرے بعد دربار گئی تھی۔ باقیتن بابا لوگ ہنستے رہے، زہرا روتی رہی۔ سائلتن بابا لوگ بیٹھے رہے، زہرا سوال کرتی رہی۔ بابا حق نہ دیتے، ان کی مرضی تھی۔ بابا تیری بیٹی کو کہتے زہرا مسئلہ نہیں جانتی۔ اللہ اکبر، یا فاطمہ غیثینی، آئی بابا کی قبر پہ۔ یقیناً رسول اللہ نے کہا ہوگا بیٹی آج مسند پہ تیرا بابا بیٹھا ہوتا۔ اگلی مصیبت سمجھ کے روئیے گا، خود جائیے آج مدینہ، یہ منظر دیکھیے۔ جب روتی تھی مدینہ والے آ کے کہتے علی زہرا کو کہے کوئی رونے کا وقت معین کرے، یا فاطمہ دن کو روئے یا رات کو روئے، شیعہ خوش قسمت ہو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ علی نے فاطمہ سے کہا بی بی لوگ کہتے ہیں وقت معین کر کے رو لو۔ کہا یا علی ان سے کہہ دو بس چند دن اور رونے دیں۔ اللہ اکبر، بس فاطمہ کو چند دن رونے دیں، پھر فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے روئے گی۔ یا علی مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، مر جائے نا شیعہ یہ روایت سن کے، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا زہرا مصیبت بڑھ گئی ہے، جب میں مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں لوگ علی کو جواب بھی نہیں دیتے۔ کہا یا بتا بابا قبر چھوڑیے، فاطمہ زہرا کی مصیبت دیکھیے۔ بھیجا گیا لوگوں کو، جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر سے علی کو لاؤ، شیعو ہائے ضرور کرنا۔ علی کو لے کے آئے، دروازے پہ دق الباب ہوئی، علی بھیجو۔ فاطمہ نے کہا ہوا مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن لکھنے میں مصروف ہے، علی نہیں آئیں گے۔ قافلہ واپس گیا، پھر آیا، علی بھیجو، علی نہیں آئیں گے۔ یا ایک شخص نے حکم دیا اگر علی نہ آئے فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگا لینا۔ ہائے شیعو سیدو مر جاتے میں یہ جملہ نہ پڑھتا، آگ لگا دینا۔ ایک شخص ظالم شقی ان کے ساتھ آتا ہے، کہا فاطمہ دروازہ کھولو، کہا ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ آیت اللہ قاسم قزوینی نہ لکھتے تو میں نہ پڑھتا۔ سیدہ کہتی ہے اس گھر میں زینب رہتی ہے، اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے، آگ لگاؤ گے؟ کہا دروازہ کھولو، لئن احرقت من فی البیت، زہرا تو گھر کی بات کرتی ہے، گھر میں جو بھی ہو ہم آگ لگا دیں۔ اللہ اکبر، لے لیجئے سانسیں، تھوڑی کم کرنا، لے لیجئے سانسیں سیدہ کی مصیبت پہ۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا فقط یہ دھمکی تھی؟ دھمکی ہوتی شیعہ پھر بھی مر جاتے، دھمکی نہیں تھی۔ جب علی کو باہر نہیں بھیجا، یہ ہے محافظ ولایت علی، امام کی بقا کے لیے، زندگی کے لیے فاطمہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ یا کیا ہوا، فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی، اور وہ لکڑیاں جنہیں آگ جلدی پکڑتی تھی، تیزی سے لگتی تھی، وہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے ڈھیر لگایا جاتا ہے۔ یا ایک کمینہ ان لکڑیوں کو آگ لگاتا ہے، لکڑیاں جلنی شروع ہوتی ہے، دروازہ جلنا شروع ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو نا وہ منظر، جب فاطمہ کا دروازہ جل رہا تھا، نہ جانے حسین کی حالت کیا تھی، نہ جانے زینب کبریٰ کی حالت کیا تھی۔ لوہے کی ایک میخ بھی گرم ہوتی ہے، یا ایک کمینہ اپنے پاؤں سے اس دروازے کو دھکا دیتا ہے، وہ میخ فاطمہ کے سینے میں، فاطمہ دیوار کے پیچھے۔ اب یہ جملے ہیں فرقلت البابا، جب فاطمہ پھر زمین پہ گری، دروازہ فاطمہ کے گرا، فرقلت
تماچے کے لیے زارابا بھی آتا ہے، تماچے کے لیے لاتما بھی آتا ہے، لیکن صافہ کا مطلب ہے جب کوئی کسی کے منہ پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے تماچا مارے، یہ کہتا ہے فَسَخْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے محمد کی بیٹی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعائے پروردگار آپ کا یہ قلیل صغیری اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے۔ پروردگار ان مومنین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں میں نہیں جانتا، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ حیبت کی نقاب بڑے امام جانتا ہے۔ پروردگار ان کی آنکھوں سے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے طفیل، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ پروردگار جو محمد کی بیٹی کو پرسہ دے چکے ہیں، پروردگار ان کو قبر میں شفاعت علی نصیب فرما۔ پروردگار ان دعاؤں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے طفیل جو سیدہ فاطمہ زہرا کی غربت پہ بہائے گئے ہیں۔ علی جب فاطمہ زہرا کو غسل دے چکے، روتے روتے باہر آئے، چیخیں علی حیدر کرار کی۔ جناب فیصل نے کہا علی ہمیں کہتے تھے نہ رو نہ رو نہ رو، اب کیوں روتے ہو؟ کہا فضا نہ جانے ہڈیوں کا درد کیسے چھپاتی رہی ہے۔ فاطمہ کی شہادت علی کو ملی، علی مسجد میں منہ کے بل زمین پہ گر گئے تھے۔ پروردگار علی کے اس کے طفیل ان بہتی ہوئی آنکھوں میں جو آنسو ہے، فاطمہ زہرا کا وہ مرحلہ جب کہتی تھی وَسَبُوا حَقِّي فَصَبَرْتُ، میرا حق غصب کیا میں چپ رہی، میرا بیٹا مارا گیا میں چپ رہی، میرا حق لوٹا گیا میں چپ رہی، اب علی کے گلے میں رسی ڈال کے جا رہے ہیں، پہلو کا درد بھول گیا، پسلیوں سے ہاتھ اٹھ گئے، علی نہیں جانے دوں گی۔ اور جب فاطمہ زہرا یہ ایک روایت پڑھتا ہوں کوئی آنکھ رہ نہ جائے، علی کو نہیں چھوڑا گیا، لوگ علی کو اپنی طرف کھینچتے تھے، فاطمہ علی کا دامن اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یا ایک کمینے نے کنفوس کو حکم دیا، میرے کوئی روایت نہیں بھی کس نہیں پڑھی مسائب بھی نہیں چھوڑ رہی، کس نے اپنے تازیانے سے اتنا مارا، محمد کی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ یا علی تو جان آئی بابا کی قبر پہ، بابا میں سر سے چادر اتار دوں گی، علی کو کچھ ہوا۔ لکھا ہے مقاتل والے نے قبر محمد مصطفیٰ ہلی اور محمد کی قبر کی دیواریں بلند ہوئیں، حرم کی دیواریں بلند ہو گئی، اتنی بلند ہوئیں ایک آدمی آرام سے گزر سکتا تھا۔ میں کہوں گا مدینہ تو جتنا بھی سخت دل ہو، یہاں حسن کے جنازے پہ تیر لگی تجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن جب فاطمہ زہرا نے چادر ہٹانا چاہی تیری دیواریں تڑپ کے رہ گئی۔ کتنی سخت تھی شام کی دیواریں، اسی فاطمہ کی بیٹی تھی، سر پہ چادر نہیں تھی،